سورہ بلد کے پڑھنے کا ثواب یا اس کے فوائد پہلے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ جو انسان معانی کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ اکثرہم ایسے ہی ہے کہ اکثر انسان قرآن اور قرآن کے معانی کی طرف راغب نہیں ہیں، بس اتنا راغب ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا، اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا، کدھر؟ آخرت میں بھی زیادہ نہیں، نقد و نقد ادھر، اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ میں نے آپ دوستوں کے سامنے انسان کے اور خاص کر بعض طبقات کے بہت تجارتی ذہن کے حوالے سے بتایا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی گزر رہا تھا کسی گلی سے، اور وہاں یہ جو بچے مختلف قسم کی چیزیں چن رہے ہوتے ہیں یا یہ وہ فلاں اس طرح کے، وعلیکم السلام، یہ پٹھان فیملیوں سے زیادہ تر اس طرح کے ابھی شہروں میں موجود ہیں جو مختلف چیزیں چنتے ہیں، بوتلیں، کاغذ اور زائد چیزیں چنتے ہیں، پھر اس سے اپنی کمائی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی میں نے دیکھا کہ کچھ اسی طرح بچے کھیل رہے ہیں ادھر، تو مجھے تو بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ اس طرح آگے سے جواب آئے گا، تو میں نے ایسے تھوڑی سی کوئی چیز پڑی سی راستے میں جو رکاوٹ بن رہی تھی، لوگوں کے گزرنے میں تھوڑی سی مسئلہ بنا رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی اس بچے کو جو کہ ٹوٹل 7-8 سال کا تھا، پٹھان بچہ، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ اس کو ادھر سائڈ پہ کر دو، ایسے ہی میں نے کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ کتنے دیسے ہیں؟ ہاں اس نے فوراً جو ہے ایک بلا روک کے اور ایسے بے ساختہ قسم کا فوراً اس نے جواب دے، بھائی کتنے پیسے دو گے؟ تو میں نے کہا ہے کہ بھائی اس کے کیا پیسے بنتے، میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے وہ تجارتی جو ذہن ہے انسان کا، تو وہ کیا ہے، وہ نقد چاہتا ہے کہ جو آپ بھائی کچھ کر رہا ہے تو اس کا نقد۔ ابھی یہ جو تلاوت قرآن کی بعض صورتوں کے لوگ زیادہ تر اس چکر میں ہیں کہ ان کے جو ظاہری فائدے ہیں وہ کتنے ہیں، اور یہ چیز ہمیں وہ جو فیڈ بیک ملتا ہے اس کی ریکارڈنگ سے اور نیٹ پہ اس کے ہونے سے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جلدی فوائد یا فوری طور پر کوئی اس کا حاصل ہونا ہے تو وہ تو لوگ اس کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں یا زیادہ دیکھتے ہیں، اور جو معانی کی طرف جانے والا قصہ ہے وہ ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے اور اس کی طرف کوئی نہیں آتا ہے۔ جہاں ہم یہ بتائیں نا کہ بھائی یہ کریں گے تو یہ ملے گا، وہ فوراً، اور خصوصاً بعض خاص قسم کے مسئلے جو لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اس کے بارے میں فوراً جو ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کے یہ فوائد بتائے جائیں، بلکہ ہم وہ مقصد لے کر چل رہے ہیں جو مقصد الہ ہے، جو قرآن کی نزول کا مقصد ہے کہ انسانوں کو فیوچر کی تصویر، مستقبل کی تصویر نظر آئے، اور اس تصویر کو بلکہ روڈ میپ کہہ لیں کہ انسان کو نقشہ نظر آئے اپنے آئندہ کی زندگی کا، اور اس نقشے کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا راستہ بنائے۔